بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ کیا خنزیر کا نام لینے سے منع فرمایا گیا؟ کیا خنزیر کا نام لینے سے مسلمان سے ایمان 40 دن کے لیے دور ہو جاتا ہے؟ جدید سائنس نے خنزیر کے گوشت کو نقصان دہ قرار دیا، اور آج کل کیسے روزمرہ کی انسانی ضروریات میں کیسے انسان کو خنزیر کے اجزاء سے بنی مصنوعات نہ صرف استعمال کروائی جا رہی ہیں بلکہ کھانے پینے میں اس کے اجزاء شامل کر کے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو حرام کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خنزیر کی ممانعت پر آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے اور کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑو یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر نص قطعی سے حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دنیا بھر میں رہنے والا ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام نے آخر کیوں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تمہیں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا پھر شرک کے ذریعے سے ہو کہ جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، پھر یہ کہ جو شخص مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو طلب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی قطعی طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1297 میں بیان کیا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہ کشتیوں پر ملتے ہیں
کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ یہود پر اللہ کی مار ہو، اللہ نے ان کے لیے چربی حرام قرار دے دی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خنزیر ایک نجس اور حرام جانور ہے۔ اس کی یہ نجاست اس کے گوشت، چربی بلکہ ہر جزو میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ اصل مقصود گوشت ہی ہوتا ہے، باقی سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خنزیر نر ہو یا مادہ، زندہ ہو یا مردہ، اپنے تمام اجزاء گوشت، پوست، ہڈی، چربی، بال وغیرہ سمیت حرام ہے اور نجس العین ہے۔ اس سے نفع اٹھانا یا استعمال میں بھی لانا حرام ہے۔ خنزیر روز اول سے ہی حرام ہے اور خنزیر کی حرمت ہر دور میں رہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ خنزیر نجس العین ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک تمام انبیاء کرام خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کے گوشت کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اس کے اجزاء، ہڈی، بال، کھال، پٹھے امت کے نزدیک حرام ہیں اور اس پر قرآن کی کئی آیات اور احادیث دلالت کرتے ہیں۔ اس کے نہ کھانے کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بہت گندگی اور بدبو ہوتی ہے جو اس کے نجس العین ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں تک خنزیر کا نام لینے کی بات کی گئی ہے تو قرآن و حدیث میں اس سے منع تو نہیں کیا گیا، مگر علماء و مشائخ کے نزدیک یہ ایک نجس جانور ہے اور اگر اس کا بلا ضرورت نام لینے سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے، اور خنزیر کا نام لے بھی لیا جائے تو مسلمان دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے، اور خنزیر کا گوشت دیگر جانوروں کی نسبت اس لیے زہریلا ہوتا ہے کیونکہ یہ زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ خنزیر اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی کم ہوتا ہے، اور مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر سانپ کے کاٹنے کا بھی اثر نہیں ہوتا، جس سے آپ خنزیر کے زہریلے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔